میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ایسے کون سے اعمال و افعال ہیں جن سے اللہ راضی ہو کر اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ان میں سے صرف کچھ بطور مثال اور نمونہ چند چیزیں پیش کی تھی، ورنہ بہت زیادہ ایسے اعمال ہیں، بلکہ شریعت کا ہر حکم، اللہ کا ہر حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ایسی ہے جس کو اپنانے سے، جس پر عمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ محبت کا نتیجہ پھر کیا؟ جنت، اور پھر جنت میں اللہ اپنا دیدار بھی کروائیں گے، جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ گزشتہ جمعے میں آپ نے چند اعمال وہ بھی سنے کہ ان اعمال کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو آج کے خطبے میں ہم بات کریں گے، جیسے کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں بشارت ہوتی ہے وہاں ڈرانا بھی ہوتا ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشیر بنا کر مبعوث فرمایا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس لیے آج ہم تذکرہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے لوگوں کو اور کیسے اعمال کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک بہت لمبی بات ہے، مختصر ہم بات کریں گے، خصوصاً وہ کام جن پر اللہ غضب فرماتے ہیں اپنا۔ آپ دیکھیں نا، نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز میں انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی کہ صراط مستقیم کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ دکھانا، نبیین کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہمیں دکھا، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ غیر المغضوب علیہم، اور جن لوگوں پر تو نے غضب کیا، تیرا غضب ہوا، جو مغضوب ہیں، جن پر غضب کیا گیا ہے، اللہ ہمیں ان کے رستے سے بچا لینا، ان کا رستہ ہمیں نہ ملے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں، جیسے کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 32 میں فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، لا يحب الظالمین، ان سے محبت نہیں کرتے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات قرآن جیت کے لا يحب الخائنین، خائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، محبت نہیں کرتے۔ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ لا يحب المفسدین، لا يحب ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو اور مفسدین کو محبت نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں قرآن مجید، اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو ایسی آیات، کئی آیات آتی ہیں کہ کافروں سے، ظالموں سے، فلاں 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 سے اللہ محبت نہیں فرماتے۔ تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو جن پر غضب ہوا اللہ ہمیں ان کے راہ سے بچانا، تو یہ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ان اعمال سے بچنے کی جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ غضب کریں، غصہ کریں، ناراض ہوں، ہم اللہ کے مغضوب بن جائیں، غضب شدہ بن جائیں، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ سب سے پہلے تو دعا مانگنی، جو ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دوسرا، ان اعمال سے بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ یہ اعمال جس کے ساتھ آ گیا اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا، ان سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ اور پھر منافقین کا گروہ ایسا گروہ ہے کافروں کے بعد جن کو اللہ پسند نہیں کرتا اور غضب بھی ہوتا ہے ان کے اوپر۔ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے منافقین پر۔ منافقین کی انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو بھی کروں گا۔ نفاق ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق، قاعدتاً بندہ منافق ہو، اسلام سے نفرت ہو، بظاہر دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے یا کسی اور وجہ سے صرف اس نے نمائش کی ہو اسلام کی، یا نام تو اسلام لیوا ہو لیکن وہ اندر سے جو ہے وہ کفر کو پسند کرنے والا ہو، یا اسلام کے نام پر کفریہ اعمال و افعال کرنے والا ہو، یہ سارے منافق ہوتے ہیں جو اعتقادی منافق ہیں۔ اللہ کا ان پہ غضب ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 6 میں فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ سزا دے تاکہ عذاب دے کن کو؟ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، شرک کرنے والے اور نفاق والے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب دے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنے والے، علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر جو ایام ہے گردش ایام جو ہے وہ برے ہونے والے، ان کی بڑی پکڑ ہونے والی ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کی ان کے اوپر کیا ہے؟ غضب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر کیا کریں گے؟ لعنت فرمائیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور لوٹنے کا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشاندہی کی ہے مشرک مردوں عورتوں اور منافق مردوں عورتوں کی، وہ کیا ہیں؟ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق، اعتقادی نفاق کے ساتھ عملی نفاق، اس کی بھی کچھ نشانی ہے، وعدہ خلافی کرنا، بات میں جھوٹ بولنا، لڑائی میں جھگڑا کرنا، نماز کو تاخیر سے پڑھنا، یا دیگر اور، وہ انشاءاللہ کبھی تفصیلاً الگ سے بیان کروں گا۔ تو پہلی بات کہ منافقین اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ دوسرا کون سا گروہ ہے؟ جیسے کہ اس آیت میں بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں غضب شدہ لوگوں سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہود پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تفصیل تو بہت لمبی ہے کہ یہود کی بد عملیوں اور بد اعتقادیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کے غضب کی وجہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر فرمایا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 میں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہود اللہ کا غضب لے کر پلٹے، یہود اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اللہ کا غصہ اور سخت ناراضگی۔ تو یہود انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والے، اللہ کے دین میں تحریف کرنے والے، اللہ کی حدود اور تعزیرات جو تھیں ان کو رد و بدل کرنے والے، کتاب اللہ کی تورات ہے اس کے اندر تحریف کرنے والے، انبیاء کے قتل کے درپے ہونے والے، ان سے حسد کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بغض کرنے والے، تعصب، بغاوت، ہٹ درمی کوٹ کوٹ کے یہود کے اندر بری ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی کام یہود والے ہیں، جیسے کہ ہمارے سارے ملکوں کا نظام معیشت کا سود کے اوپر ہے، یہود کا بنایا ہوا نظام ہے، تو یہ اعمال ایسے ہیں، یہود کے کرتوت جتنے بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ ہمیں یہود کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لے۔ یہودی مغضوب ہے، غضب شدہ ہے، منافقین اور یہود۔ پھر جو مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہو جائے، عیسائیت، یہودیت، نصرانیت یا کسی اور مذہب کے اندر منتقل ہو جائے، یا اسلام کا نام لے کر ایسا کفریہ کام کرے جو اسلام کے ساتھ واضح طور پر ٹکرانے والا اور کفر والا ہو، جیسے کہ ختم نبوت کا انکار، جیسا کہ مرزے کو نبی ماننا، اس طرح کے، یا اللہ کی کتاب کو تحریف شدہ ماننا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں جس شخص کو مجبور کیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، مجبور کیا جائے، اگر نہیں مانتے تو جان چلی جائے گی، وہ کلمہ کفر بظاہر جان بچانے کے لیے کہہ دے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل اطمینان میں ہے، ایمان پہ مضبوط ہے، یقین پکا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے وہ مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کا کوئی کام کرتا ہے یا کفریہ ارتکاب کرتا ہے کسی فعل کا، ولکن من شرح بالکفر صدرا، جس کا کفر پہ شرح صدر ہو جائے، ڈنکے کی چوٹ اس کفر کو وہ ماننے والا ہو، فعلیہم غضب من اللہ،
ایسے لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے، غضب تنوین بڑے ہونے کے لیے، بہت بڑا غضب ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے، فعلیہم غضب من اللہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب اور بڑا غضب ہے۔ جو بندہ کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے۔ اگر کوئی شخص قادیانی بن جائے، ختم نبوت کا یہ انکار کر بیٹھے، کسی اور کو نبی مان بیٹھے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہود کی طرح اور منافقین کی طرح مغضوب علیہم، اللہ اس کے اوپر غضب فرماتے ہیں۔ ہمارے یہ المیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے بجائے، اسلامی تجارت کے اصول و ضوابط کو سیکھنے کے بجائے، حلت اور حرمت کی پرواہ کرنے کے بجائے، دنیا نوکری کے لیے دوسرے ممالک میں جانے کے لیے اور تھوڑا دنیاوی فوائد کے لیے، کئی لوگ اپنے کاغذوں میں قادیانی لکھوا دیتے ہیں، ان کو باہر کی نیشنلٹی مل جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کفر ہے، یہ ارتداد ہے کہ آپ اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر کے، مرزائی ظاہر کر کے دنیا کا نفع اٹھا لو۔ کئی نوجوان آپ کے پاکستان کے اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں صرف دنیا کی لالچ کے لیے، تو یہ بھی ارتداد ہے۔ جو مرتد ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مغضوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر غضب فرماتے ہیں۔ ایک گروہ ہے یہود، منافقین اور مرتدین، اور مرتدین کے اندر یہ ان کی شاخ ہی سمجھ لیں آپ، خوارج کا گروہ، وہ بھی اللہ کو بڑے ہی برے لگتے ہیں، سب سے غضب والے لوگ ہیں خوارج۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2468 ہے، اشارہ کروں گا اس طرف، صرف ان کی بھی کبھی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ لوگ یہود کو پہچان لیتے ہیں، لوگ کفار کو پہچان لیتے ہیں، لوگ اس طرح کے دیگر گروہوں کو پہچان لیتے ہیں۔ عموماً خوارج کو پہچاننے میں علم کی دوری کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، علماء کی عدم مجالست کی وجہ سے خوارج کا شکار بندہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نعرہ بڑا میٹھا، نعرہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ میٹھا ہوتا ہے، بظاہر جو بول ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2468، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خارجی نے کہا تھا نا، لا حکم الا للہ، حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا، حکم صرف اللہ کا۔ اب یہ بظاہر بات بری ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ جاننے والے، فہیم، فہم و فراست والے، علم والے تھے، انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، وہ بات تو صحیح ہے، لا حکم الا اللہ، لیکن خارجیوں تمہارا نظریہ الٹا ہے اس کے مطابق۔ وہ ان کا نظریہ کیا تھا؟ حضرت علی کافر ہے، جن کی حکومت کفری ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور خوارج کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی صفات بیان کر دی ہیں کہ یہ بظاہر ان کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، ان کے اقوال بڑے اچھے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرات ضرور کریں گے، پڑھا ضرور کریں گے، قرآن کا نام لینے والے، پڑھنے والے، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن ساری صلاحیتیں ایک ہی چیز کے اوپر اٹکی ہوئی ہیں، کیا؟ جو خارجی نہیں ہے وہ کافر، جو ہمارے گروہ کا نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ بھی کافر، ان کے نزدیک سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ بھی کافر، ان کے نزدیک مسلمانوں کو پکڑنا، مارنا، قتل کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور کفار کو کھلے عام چھوڑے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی کافر ہو جاتا ہے، فلاں کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ان کی کچھ شاخیں اور کچھ جراثیم جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی کئی گروہوں کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان کی بھی کبھی تفصیل کروں گا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث کے، جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، کہ ابغض الخلق الی اللہ، ساری کائنات میں سب سے زیادہ جن کے ساتھ اللہ کو بغض ہے اور اللہ ان پہ غضب کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ خوارج۔ مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کلاب النار، جہنم کے کتے فرمایا ان کو۔ خارجی کیا ہے؟ جہنم کے کتے ہیں، اس لیے ان سے دامن اپنا بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہ بڑے گروہوں کے بعد اب کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی عام ہیں، لیکن اللہ کا غضب ہوتا ہے ایسے کام کرنے پر، بندہ مغضوب علیہم بن جاتا ہے۔ ان میں ایک ہے ناحق کسی مومن اور مسلمان کو قتل کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا شکار۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، قتل خطا والا اس میں شامل ہے، جان بوجھ کے جو قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا اس میں، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا اس پہ غضب بھی ہے اور اللہ کی اس کے اوپر، تو یہ غضب والا کون ہے؟ قاتل۔ ہمارے ہاں بائی بائی سے وراثت کے مسائل میں جھگڑا اور پھر قتل، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ چھوٹی موٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، نتیجہ قتل۔ نوجوانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناحق قتل، برداشت ہی نہیں، اسلحہ تانا اور ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا۔ اور پھر کچھ لوگ اسے اپنی دلیری تصور کرتے ہیں تو فلاں نے جناب قتل کیے ہوئے، 3 قتل کیے ہوئے، 5 قتل کیے ہوئے، یہ تو اللہ کا غضب شدہ ہوا بندہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کے ایسے بندے کے اوپر لعنت ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنی، جو شخص بعد میں توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہیں، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ خوارج کا اور بعض اہل علم کا بھی یہ موقف ہے، تو خوارج تو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا کافر ہو گیا۔ اگر بندہ صحیح مسلمان ہے، عقیدہ درست ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، اس سے قتل ہو جاتا ہے، بعد میں توبہ کرے تو وہ جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں اللہ والے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں، قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جو کرے گا رسوائی کے اندر ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اس آیت میں یہ فرمایا نا خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بعض اہل علم کا بھی یہ قول ہے قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ جہنم میں چلا جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن دوسری آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ قتل کرنے والا بھی اگر اللہ سے توبہ کر لے تو وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں رہے گا، کیونکہ اس آیت میں یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، قتل ایسا جرم ہے کہ جس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشگی والی جہنم ہے، لیکن اللہ مومن کو یہ جزا دے گا نہیں، بالآخر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہ جرم کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے 1395 نمبر، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، پوری دنیا زوال ہو جائے، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے ہاں زیادہ کم ہے تھوڑا ہے، اہون ہے، ہلکا ہے، کس سے؟ ایک مسلم کے قتل سے، ایک مسلمان کے ناحق قتل سے۔ اگر پوری دنیا پہ زوال آتا ہے تو اللہ کے یہاں یہ ہلکا معاملہ ہے، قتل اس سے بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اس عمل سے بچنا ہے، قتل سے، ناحق قتل سے۔ اگر ناحق قتل کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا غضب کیا ہوا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوتا ہے۔ ایک عمل ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 15 میں، جنگ کے موقع پر مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، اگر کوئی مجاہد پیٹ پھیر کے بھاگ جائے تو وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَخَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو شخص پینترا بدلنے کے لیے نہیں، چال بدلنے کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے نہیں، بلکہ بزدلی سے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، یعنی اس کے اوپر بھی غضب ہے جو میدان جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ کرے۔ ایک عام عمل ہے جو ہمارے ہاں بڑا عام ہے اور کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بعض حلقوں میں وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ غضب کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 988 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ، اشتد غضب اللہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، ناراضگی، قہر اس آدمی کے اوپر بڑا سخت ہے، علی من زعم انہ ملک الاملاک، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا غصہ اور غضب اس پر سب سے زیادہ سخت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6205 اور 6206
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، مسند احمد، دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اخن الاسماء یوم القیامت عند اللہ ملک الاملاک، وقال سفیان شاہنشاہ، کہ اللہ کے نزدیک قیامت والے دن جس آدمی کو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اخن الاسماء یا اخنع الاسماء، سب سے قبیح ترین، جس بندے کا یہ جو اپنا نام رکھ کے جو قبیح ترین فعل کا مرتکب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن جو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بننے والا ہے، وہ نام ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر کی، صحیح بخاری کے اندر اسی جگہ پہ موجود ہے، وقال سفیان شاہنشاہ، شہنشاہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کسی کا نام شہنشاہ رکھنا یہ اللہ کے غضب کو کیا کہنا ہے؟ دعوت دے رہی ہے نا۔ ملک الاملاک کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اگر ایک بندہ بادشاہ نہیں بھی ہے مجازی طور پر بھی، پھر بھی ہم کہتے ہو شہنشاہ بندے ہو تسی۔ باتوں باتوں میں، تقیہ کلام میں، گفتگو کرتے ہوئے اپنی طرف سے تو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، عزت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن عرش والے کی غیرت کو للکارتے ہوئے ہم غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ملک الاملاک کسی کا نام رکھنے سے، خود کو کہلوانے سے یا دوسرے کو کہنے سے کیا فرمایا ہے؟ بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ ہم تو بات میں او بادشاہ ہو، چلو بادشاہ تک تو بات رہ گئی، پھر شہنشاہ بندے جی، فلانا بڑا شہنشاہ آدمی ہے جی، اور بڑا دل بادشاہ، شہنشاہ دل اس کا، یہ شہنشاہ کے لفظ عام لوگ تو عام لوگ، اچھے بھلے نمازی حضرات جو ہیں، جو تھوڑا علم کے ساتھ ذوق و شوق رکھتے ہیں، ان لوگوں کی زبانوں سے بھی کبھی ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں جی فلانا بڑا شہنشاہ ہے۔ کیا خاک شہنشاہ؟ شاہان شاہ کون ہے؟ اللہ کا لقب آپ کسی مخلوق کو دے دیں تو قیامت والے دن بڑا ذلت کا، رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ غلطی بڑی عام ہے جو اللہ کی ناراضگی کو، غصے کو اور غضب کو کیا کرنے والی ہے؟ دعوت دینے والی۔ ایک اور حدیث ہے امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر، حدیث نمبر 7616 میں لائے، شیخ البانی علیہ الرحمہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1893 اس میں اس کی سند کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان شرطۃ یا شرطۃ، آخری زمانے میں شرطے ہوں گے۔ سمجھ گئے نا شرطے؟ کس کس کو سمجھ آ گئی شرطے؟ پولیس، شرطے ہوں گے، لیکن ہر پولیس والا نہیں۔ کون سے شرطے؟ فرمایا یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ فإیاک ان تکون من بطانتہم، جو صبح کریں گے تو اللہ کے غضب میں کریں گے۔ وہ پولیس والے کیا کریں گے؟ اللہ کے غضب میں صبح کریں گے، شام ہوگی تو اللہ کی ناراضگی میں ہوگی۔ یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی میں شام میں، اللہ کی غضب میں صبح۔ ہاں تو اپنے آپ کو ان کی مصاحبت اور مجلس سے بچانا۔ ہمارا تو کوئی ایسا پولیس والا دوست ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، میری بڑی دعا اسلام ہے جی، گپ شپ ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا۔ لیکن اس سے مراد پولیس مطلقاً نہیں ہے۔ کون سی پولیس مراد ہے؟ دوسری حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ ایسی قوم ہوگی جن کے ہاتھ میں بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، جو لوگوں کو مارتے ظلماً، یعنی گورنمنٹ نے اگر ان کو کارندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دور میں نہیں تھے، شرطہ کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پولیس کا محکمہ نہیں تھا۔ حاکموں نے، حکمرانوں نے حکومتی نظام کی باغ ڈور کے لیے، لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایک اختیار دیا، محکمہ تیار کیا، پولیس اس کے پاس اختیار ہے کیس کی سماعت کا۔ اب ان کا ڈیوٹی کیا ہے؟ مجرم کو سزا دینا اور دلوانا، اور جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو کیا کرنا؟ بچانا، اس کا دفاع کرنا، ایک مظلوم اور کمزور آدمی کا ساتھ دینا۔ محکمہ اصل اس کی بنیاد ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ رشوت لے اور ظالم کو بری قرار کروائے، رپورٹ ہی ایسی لکھے، اور مظلوم کو اتنے ڈنڈے مارے کہ دوبارہ تھانے میں رپورٹ لکھوانے کے لیے نام ہی نہ لے، یا ایک آدمی نے چوری نہیں کی، محض الزام ہے، بجائے قانونی کارروائی کرنے کے اور تحقیق کرنے کے اور ثبوت اکٹھا کرنے کے، مار 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 کے اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے
تو نے کی ہے یا نہیں کی؟ بول میں نے کی ہے۔ تو کون ہوتا ہے نہ کرنے والا؟ بول کی ہے۔ اب بندہ جان بچائے کہ انکار کرے؟ تو جس طرح کا یہ ظلم، یعنی ناحق ظلم، کسی کو مارنا ڈنڈوں کے ساتھ، کوڑوں کے ساتھ، جو لوگ یہ کام کریں گے شرطہ پولیس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبح بھی اللہ کے غضب میں، وجہ کیا ہے؟ پیچھے ظلم، اور شام بھی اللہ کے غضب میں، لیکن تو ان کی مجالست بھی اختیار نہ کرنا، ان سے بچ کے رہنا۔ اور ویسے بھی بچنا چاہیے، تو ہوتا ہے تو کسی کا نہیں ہے جو ظالم ہو، جو ظالم ہو وہ کسی کا ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 7193، صنفان من اہل النار، دو گروہ ایسے ہیں میری امت کے جو ہیں جہنمی، لم ارہما، لیکن ان کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں، میرے دور میں وہ نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، لیکن ہیں پکے جہنمی۔ کون سے؟ قوم معہم سیاط، ایک ایسی قوم جس کے پاس کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، بیلوں کی دمبوں کی طرح کوڑے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسری ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں، ایسی خواتین کے اوپر یہ بھی جہنم میں جانے والی ہیں، جنہوں نے چوٹی بنائی ہو کأسنمۃ البخت المائلہ، بختی اونٹ کی کوہان کی طرح چوٹیاں بنائی ہوئی، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، باریک اور تنگ لباس پہننے والی، پہننے کے باوجود عریاں نظر آنے والی خواتین، اور ظلم کرنے والے، کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو مارنے والے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو قومیں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گی، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں، یعنی بعد میں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوشن گوئی کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ اسی طرح رزق کے حوالے سے، رزق میں طغیانی کرنے والا بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھی مغضوب علیہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اللہ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، لیکن اس میں کیا نہیں کرنا؟ طغیانی نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی۔ اگر سرکشی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا، پھر میں تمہارے اوپر کیا کروں گا؟ غضب کروں گا۔ اب رزق کے اندر طغیانی کیا ہے؟ کفران نعمت۔ اللہ مال دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اللہ کا کوئی شکر ہی نہیں، رزق میں حد سے تجاوز ہے اور طغیانی۔ رزق میں طغیانی کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی میں فضول خرچی کے ساتھ اس کو اڑایا جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں خسروں کے اوپر ہزاروں لاکھوں اڑا دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس مال کی بے قدری اور بے حرمتی نہیں ہو رہی، جس کو اللہ کی بغاوت میں اڑایا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ اس سے تکبر کرنا، غرور کرنا، اس مال میں طغیانی اللہ نے دیا ہے، آرام سکون سے کھانے کے بجائے لوگوں کا حق غصب کرنا، بہنوں کی جائیداد میں وراثت نہ دینا، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو رزق میں، مال میں طغیانی کی صورت ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو رزق کے اندر طغیانی کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ فرماتے ہیں میرا غضب اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6882 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین قسم کے لوگ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اللہ ان سے نفرت کرتے، بغض کرتے ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ تین قسم کے لوگ، وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا، حرم میں بے دینی کرنے والا، اسلام کے خلاف کوئی نیا عقیدہ نظریہ جھاڑنے والا، حرم کے اندر اسلامی عقائد و نظریات کا انکار کرنے والا، الحاد کرنے والا کسی بھی طرح کا ہو، ملحد ہو، بے دین ہو۔ دوسرا جو سب سے زیادہ غضب کا شکار ہے، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام آ گیا، علم آ گیا، قرآن و سنت آ گئی، اب اسلام جیسا دین ہونے کے باوجود جاہلیت کے طریقے تلاش کرنے والا۔ آج دیکھ لینا ہماری غمی میں، شادی میں، ہماری عبادت میں، ہمارے معاملات میں، ہماری معیشت میں، ہمارے معاش میں، ہماری سیاست میں، ہماری ہر چیز کے اندر رسوم و رواج کس کے ہیں؟ شادیاں ہندوؤں کے مطابق، معیشت یہودیوں کے مطابق، عبادت عیسائیوں کے مطابق، نظریات بعض مشرکین مکہ والے، بعض کسی کے اپنی اپنی آزادی ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کے۔
جب اسلام آ گیا، اسلام میں جاہلیت جو اسلام سے پہلے، علم آنے سے، روشنی آنے سے، وحی نازل ہونے سے پہلے کے جو احکامات تھے لوگوں میں، آپ کو یاد ہوگا شاید کافی عرصہ پہلے میں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس کا عنوان تھا مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جو جاہلیت کے ہیں، اسلام کے نہیں، اگر ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں، جو جاہلیت کا طریقہ اور جاہلیت کی سنت اختیار کرتا ہے یا تلاش کرتا ہے اسلام آنے کے بعد، وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ بغض والا ہے، مغضوب ہے۔ اور تیسرا وَمُطَلِّبُ دَمِ امْرِئٍ مسلم، تیسرا کسی آدمی کو اس لیے طلب کرنا کہ اس کا ناحق خون کر دے، یعنی کسی کی تلاش کرنا، اس کی ٹو میں رہنا، کس لیے؟ ناحق قتل کرنے کے لیے، خون بہانے کے لیے، یہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ، جیسا کہ آپ پیچھے میں نے بتایا بھی ہے قاتل کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ النساء میں فرمایا غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا اس کے اوپر کیا ہو؟ غضب ہے، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اعمال ہیں، کئی چیزیں، وہ انشاءاللہ یہاں سے ہم اگلے خطبے میں اور مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ اہم بات ہے کہ ہم دعا میں تو مانگیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہوں اور جن پر تیرا غضب کیا گیا ان سے بچا، اور بچنے کی کوشش نہ کریں، تو بچیں گے تب جب کیا ہوگا؟ نشاندہی ہوگی۔ تو اور بھی کچھ اعمال کی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے جو اللہ کے غضب اور غیظ کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری حسنات کو قبول فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔